الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 43 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے متعلق احکام شرعیہ کو بیان کرنے سے پہلے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کی طرف توجہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیمو، نماز قائم رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی سے ادا کرو، نماز کے جتنے بھی حقوق اور اس کی جتنی بھی شرائط ہیں ان سمیت نماز ادا کرو۔ جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا قرآن مجید نے حکم دیا یا جہاں بھی نمازیوں کی قرآن مجید کے اندر مدح کی گئی وہاں لفظ اقامت ہی استعمال ہوا، اور دوسرا لفظ الصلاۃ ہے۔ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے شہنشاہ ہند حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ اور مربی حضرت شیخ احمد معروف ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ الصلاۃ لغوی اعتبار سے اس کا حقیقی معنی دعا ہوتا ہے، اور نماز پر اس کا اطلاق مجازن ہوتا ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کا حقیقی معنی نماز ہے اور مجازن دعا کو بھی صلاۃ کہہ دیا جاتا ہے۔ الزکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھنا ہوتا ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال کا ایک مقررہ حصہ اللہ کی رضا کے لیے غرباء اور مساکین کو دینا۔ اور ورکعوا کا لغوی معنی ہے، رکوع کا لغوی معنی ہوتا ہے جھکنا، اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اندر مخصوص انداز میں جھکنا رکوع کہلاتا ہے، اور بعض اوقات لفظ رکوع بول کر اس سے مراد پوری نماز بھی لیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان میں سے سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام کے قطعی فرائض میں سے ہیں، انہیں جان بوجھ کر بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ رکوع نماز کے فرائض میں سے ہے، اگر نماز کے اندر رکوع ادا نہ کیا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ رکوع کو نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا حکم شرعی یہ ہے کہ یہاں فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے کہ نماز کا جب بھی حکم دیا جاتا ہے تو اس کی ادائیگی سے پہلے نماز کی جتنی بھی شرائط ہوتی ہیں، مثلا طہارت حاصل کرنا، وضو وغیرہ کرنا، وہ از خود ضروری ہوتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو حکم فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، تو اس کے مخاطبین اگر اہل اسلام ہوں تو مفہوم یہ ہوگا کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے طہارت وغیرہ جو شرائط ہیں وہ بھی ادا کرو، اور اگر اس آیت کریمہ کے مخاطبین غیر مسلم اہل کتاب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے چونکہ ایمان لانا بھی شرط ہے، اس لیے پہلے ایمان لاؤ اور طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر نماز ادا کرو۔ ایسی صورت میں لفظ الصلاۃ اور لفظ الزکوٰۃ پر جو شروع میں الف لام ہے، اس کو عربی اصطلاح میں الف لام عہد خارجی کہا جاتا ہے، یعنی یہ مخصوص نماز
اور مخصوص زکوٰۃ مراد ہوگی، یعنی اس طرح کی نماز ادا کرو اے اہل کتاب جس طرح کی مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور اس انداز سے زکوٰۃ ادا کرو جس طرح مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور مسلمان چونکہ ایمان کی بنیاد پر اور ان کی شرائط کو ادا کرنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہذا تم بھی ایمان قبول کر کے ان کی شرائط کو پہلے ادا کرو اور پھر یہ عبادات ادا کرو۔ چوتھا، اس آیت کریمہ سے یہ حکم شرعی واضح ہوتا ہے کہ قیام، رکوع اور سجدہ جتنے بھی افعال نماز میں ادا کرنا ہوتے ہیں، انہیں صحیح انداز سے اطمینان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور ان افعال نماز کو اطمینان سے ادا کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے، اور یہ تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہوتا ہے۔ پانچواں مسئلہ اس آیت کریمہ سے جو لفظ ورکعوا مع الراکعین ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنے کا چونکہ حکم دیا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز باجماعت شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح بعض دیگر چیزیں بھی، مثلا اذان بھی شعائر اسلام میں سے ہے، اسی طرح بعض دیگر سنتیں بھی شعائر اسلام میں سے ہوتی ہیں۔ چھٹا مسئلہ اس آیت کریمہ سے نماز باجماعت کی حیثیت کے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ میں ہر عاقل بالغ پر نماز واجب ہوتی ہے، اور بلا عذر جماعت کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور اگر بلا عذر نماز کے ترک کی عادت بنا لے تو وہ مردود الشہادت ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گواہی پھر قبول نہیں کی جاتی۔ اور جمعہ اور عیدین کے اندر نماز باجماعت ادا کرنا شرط ہوتا ہے، یعنی جب تک جماعت سے جمعہ اور عیدین ادا نہ کیے جائیں یہ ادا نہیں ہوتے۔ کوئی تنہا جمعہ ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح تنہا کوئی شخص عید کی نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ان نمازوں میں جمعہ اور عیدین میں باجماعت نماز ادا کرنا یہ شرط ہوتا ہے، اور تراویح کی نماز میں جماعت کے ساتھ اسے ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے والوں نے تراویح کی جماعت ترک کر دی تو سب نے برا کیا، اور اگر اہل محلہ میں سے بعض نے تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا تو باقیوں سے جماعت ساقط ہو گئی، اور وہ تراویح جو ہے اس کی سنیت ان پر اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اسی طرح سورج گہن کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہوتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر وطر کی جماعت مستحب ہوتی ہے۔ البتہ نوافل میں اگر تداعی کے ساتھ جماعت کی جائے، یعنی لوگوں کو دعوت دے کر، باقاعدہ جماعت کی دعوت دے کر لوگوں کو جماعت ادا کی جائے نوافل میں، تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند گہن کے اندر بھی لوگوں کو دعوت دے کر جماعت کی بلانا یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان احکام شریعہ کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔